ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور اسٹرینج ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کو میں اسٹرینج اس طرح سے کہوں گی کہ یہ دو کرداروں کی کہانی ہے کہ جن کے حالات بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے جو دور حکومت ہے یا جو زندگی گزارنے کا جو پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ الگ ہے۔ ایک کردار تقریباً آج سے 1000 یا 1100 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا، اس کو بھی وہی حالات درپیش تھے جو اس وقت موجودہ دور میں جو انسان ہے اس کو بھی یہی حالات درپیش ہیں۔ یہ بات بہت حد تک حیرت انگیز ہے اور ان دونوں کی مماثلت سیم ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت بے نیاز ہے کہ 1000 سال یا 1100 سال بعد جو حالات اور واقعات دونوں شخصیات کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے حالات اور واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا کہ یہ دوسرا جنم ہے، تو طیب اردگان ارطغرل غازی کا دوسرا جنم کہلا سکتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان اس طرح کی بات کرنا زیب نہیں دیتا، لیکن مماثلت کمال کی ہے۔ تو آئیے ارطغرل غازی کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس بہادر نے دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت کی بنیاد رکھی، جبکہ اس کے پاس کل 2000 ساتھیوں کا لشکر تھا۔ اس چھوٹے سے لشکر کی مدد سے اس بہادر نے ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 700 سال تک دنیا میں حکومت کی۔ جب اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس کے پاس سوائے ہمت اور جذبہ جہاد کے کچھ نہ تھا۔ ہاں، اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانے کا خواہاں تھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کا خواہش مند تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس کی مدد فرمائی اور صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی یہ اعزاز بخشا کہ وہ دنیا پر حکومت کریں۔ اس کی نسل میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی۔ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ نے دنیا کو سب سے زیادہ ڈاکٹر دیے ہیں۔ دنیا کا پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایجاد کیا گیا اور اقتدار میں آنے کے بعد ارطغرل نے ڈاکٹروں کی اور عالموں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا، ایک ٹیم قائم کی اور اس کو پوری سلطنت میں پھیلا دیا۔ یہ نیٹ ورک لوگوں کو مفت خدمات فراہم کیا کرتا تھا اور اس نیٹ ورک کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی تھی۔ یہ وہ بہادر ہے کہ جس کی وحشت اور بربریت سے جس سے وحشت اور بربریت کے پجاری منگول بھی ڈرتے تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں صرف اور صرف اسلامی قوانین نافذ کیے اور سود اور بیاض کا کاروبار حرام قرار دیا، اور وہ شخص جو اس کا مرتکب پایا گیا اسے واجب القتل قرار دیا۔ عالم یہ تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اس کی سلطنت میں اسلامی اصولوں پر تجارت کرنے کا پابند تھے۔ اس بہادر کی شجاعت سے بڑے بڑے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس بہادر نے جس علاقے کو فتح کیا وہاں اسلامی اصولوں کے مطابق سلطنت قائم کی۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے۔ اس کے انصاف اور سچائی سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے دشمنوں نے، جس میں صلیبی اور منگول کمانڈر بھی شامل تھے، اس کے کردار سے متاثر ہو کر مشربہ اسلام ہوئے۔ یوں اس نے اگر اپنی تلوار سے علاقے فتح کیے تو اپنے کردار سے لوگوں کے دل بھی فتح کیے۔ بحیثیت ایک جنگجو وہ چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ اناطولیہ کی حکومت میں آتے ہی اس غازی نے قلعہ ثبوت کو فتح کیا جہاں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا تھا، اور وہاں ایسی اسلامی حکومت قائم کی کہ یہ علاقہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر شہر بن گیا۔ اس کے دور حکومت میں یورپ کی بڑی آبادی کاروبار کے لیے ثبوت آتی تھی، اور یہ اسلام سے محبت اور اس کی انصاف پسندی کا صلہ تھا کہ جس نے اس حکومت کی بنیاد رکھی وہ آنے والے 100 سال میں ہی 3 بر اعظموں پر پھیل گئی۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی۔
منگولوں نے اس بہادر کو مارنے کی بہت کوشش کی اور بہت سازشیں بھی کی، مگر اس کے جذبہ ایمانی کے آگے کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی یہ بھی سازش تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ اور مسجد الحرام کو شہید کر دیں، مگر اس بہادر نے ان کے ارادوں کو خاک میں ملایا اور ان دونوں مقامات مقدسہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ کے لیے بات بھی حیرت انگیز ہوگی کہ یہودی مشرق وسطیٰ میں 13ویں صدی عیسوی سے ہی یہودی ریاست، جسے ہم آج کل اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، قائم کرنے کے خواہش مند تھے، مگر اس بہادر جری کی وجہ سے ان کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ وہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور اس کے جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا۔ اس لیے وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طرح بھی ممکن ہو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جائے۔ 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو یہ بات دستاویزی ثبوت کے ساتھ سامنے لائی گئی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کئی سو سال سے سازشیں جاری تھیں، یہاں تک کہ بہت سے یہودیوں کو مسلمانوں کے بھیس میں مسجدوں میں امامت کے لیے بھی تعینات کیا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کی اہمیت کو ختم کر دیں اور ان میں اختلافات پیدا کریں، تاکہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو۔ اور سلطنت عثمانیہ نے جب اس ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور اس نے اپنی پہلی کرنسی جاری کی، تو اس کرنسی جو سکے کی صورت میں تھی اس پر جو پہلا نام کندہ تھا وہ ارطغرل غازی کا ہی تھا۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی۔ جاپان، روس اور فرانس جیسے بڑے ممالک خلافت عثمانیہ سے قرض لینے آتے تھے۔ تو سوچئے کہ مسلمان اس وقت کس قدر کہنا چاہیے کہ امیر ترین ریاست تھی، حکومت تھے، اور مسلمانوں کو زوال پذیر کرنے کے لیے کس حد تک سازشیں کی گئیں۔ یہ صرف اور صرف اسلامی اصولوں کی پابندی کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت دی تھی کہ دولت کے خزانے جو تھے وہ کم نہیں ہو رہے تھے بلکہ بڑھتے ہی جا رہے تھے، اور قرض اور یہودی اور عیسائی جب مسلمانوں سے قرض لیتے تھے تو انہیں مسلمانوں کی بالادستی کا احساس ہوتا تھا، اور یہ احساس انہیں اندر ہی اندر ڈستا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کا خاتمہ کریں۔ تو جناب سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی، اور جب 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو 42 ممالک وجود میں آئے جو کہ 3 براعظموں پر مشتمل تھے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے 3 براعظموں میں 42 ممالک وجود میں آئے، اور یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس کا اندازہ لگانا رقبے کا مشکل ہے، اور خاندان عثمانیہ کو جو کہ مسلمانوں کا خاندان تھا جس نے حکومت کی، اس کی انہوں نے 700 سال حکومت کی، اور 700 سال ایک گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق سب سے بڑا عرصہ ہے کہ جو کسی خاندان نے مسلسل اتنا عرصہ کسی خطے یا کسی علاقے یا کسی سلطنت پر حکومت کی۔ بات یہی ہے کہ ارطغرل نے اس ریاست کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی تھی، سچائی پر رکھی تھی، اور وہ اسلام کی بالادستی چاہتا تھا، انصاف پسند تھا، ظالموں کے خلاف جنگ کرتا اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی نیت کے صدقے اس کو یہ برکت عطا کی تھی۔ بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں روز اول سے جاری ہیں اور آج تک جاری ہیں۔ اب یہ تو تھا ارطغرل غازی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنی محنت سے، اپنی جذبہ ایمانی سے، اپنی جہاد سے دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچا، ایک ریاست تک پہنچا۔ اب ہم آ جاتے ہیں موجودہ دور کے ارطغرل غازی کی طرف کہ جو جناب طیب اردگان صاحب ہیں۔ طیب اردگان صاحب جب ترکی
کی اگر تاریخ کا ہم تذکرہ کریں تو ترکی کی تاریخ میں بھی جب ترکی نے کو 1923 میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا سلطنت عثمانیہ کو، اور جو ترکی کا محدود سا علاقہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، اس کو بھی اس قدر پابندیوں میں جکڑ دیا گیا کہ اس کا سروائیو کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اتنی پابندیاں ہم نے لگا دی ہیں، اور ان پابندیوں کے بعد اتنے زیادہ لگژریز میں اور اتنے زیادہ پیسہ اور ان چیزوں کے بعد ہم نے مسلمانوں کو اپنے طور پر ان کی ذہنی سوچ تھی کہ ہم نے فقیر کر دیا ہے، اب مسلمان ہمارے آگے محکوم بن کر رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بے شک بہت مسبب الاسباب ہے۔ اب میں بات کروں گی ترکی کی ان پابندیوں کی، پہلے کہ اس تاریخ کی کہ جو ترکی کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، اور اب جناب طیب اردگان صاحب کا کردار ارطغرل غازی سے کس طرح مماثلت رکھتا ہے۔ تو جناب 1923 میں جب 100 سالہ پابندی ترکی پر عائد کی گئی تو ترکی کو ایک ایسے 100 سالہ معاہدے کا پابند کیا گیا کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ سب سے پہلے تو ترکی میں سے اسلامی نظام کے خاتمے کی کڑی شرط رکھی گئی اور ترکی کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا، اور اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ترکی اپنے نام کے ساتھ اسلامی مملکت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی آئندہ 100 سال کے لیے تھی، یعنی 1923 سے 2023 تک کے لیے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا جولائی 1923 میں۔ اس معاہدے کو ٹریٹی آف لوزان کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت ترکی میں اسلامی اصولوں کو بالکل منع قرار دے دیا گیا تھا۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ خلافت سلطنت عثمانیہ کے جتنے بھی خاندان کے افراد تھے انہیں ترکی سے دربدر کر دیا گیا، انہیں دوسرے شہروں پر یا دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ سر نہ اٹھائے۔ حد تو یہ تھی کہ ترکی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اس وقت، اور ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ترکی معاشی اور اقتصادی طور پر بے انتہا پسماندہ ہو جائے، اور پورا عرصہ ترکی کی کوشش صرف یہی ہو کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ترکی کبھی بھی دوبارہ اپنی زمین، اپنا علاقہ حاصل کرنے کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ ارطغرل کا یہ کہنا تھا، اس کی یہ سوچ تھی، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی یہ سوچ تھی، ترکوں کی یہ سوچ تھی کہ ہم اپنی زمین کا ایک پتھر بھی دوسرے کے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور یہودی اور عیسائی لوبی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بالکل پوری کوشش کی کہ ترک دوبارہ خلافت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ ارطغرل نے جو جذبہ جہاد یا جو چیزیں ان کے اندر پیدا کی تھیں وہ اس سوچ کو ہی مٹا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی، مقصد ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں رہ سکیں۔ ترکی کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی کیا گیا کہ ترکی اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنے حدود کے اندر ڈرلنگ کر کے کوئی معدنیات یا تیل نہیں نکال سکتا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، تو آپ نے کس مجبوری کے عالم میں یہ معاہدہ کیا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس معاہدے کو کروانے میں بھی کچھ مسلمان ہی ہوں گے کہ جو خلافت راشدہ کے خلاف ہیں، کیونکہ انہیں بہت سے ایسے ممالک تاریخ میں ہم نے دیکھے ہیں جنہیں الگ حکومت کا لالچ دیا گیا، الگ مملکت کا لالچ دیا گیا، اور مشرق وسطیٰ میں ہی بہت سے ایسے بظاہر مسلم ممالک وجود میں آئے کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ سے دعویٰ کی تھی۔ اب ترکی میں نہ آپ ڈرلنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ آئل نکال سکتے ہیں،
پھر ترکی وہ اس کا اگر ہم بات کریں ترکی کے محل وقوع کی، تو ترکی وہ مملکت ہے کہ جو دو بر اعظموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ معاہدے لکھنے والوں نے بہت چالاکی کے ساتھ ترکی کو اس چیز کا بھی پابند کیا کہ یہ جو بحری راستہ ہے، جو دو بر اعظموں کو ملانے کا بحری راستہ ہے، اس پر بھی ٹیکس عائد کر دیا جائے۔ دنیا کی سب سے زیادہ تجارت اسی بحری راستے کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک تو فاصلہ کم ہے اور دوسرے یہ سیف راستہ ہے۔ لیکن ترکی پر اس بحری راستے پر سے ٹیکس لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ترکی پابند ہو گیا اور اس کے پاس صرف زراعت اور صنعت کے شعبے بچے جس پر ان کی معیشت کا انحصار تھا۔ اب آتے ہیں جناب طیب اردگان کی جانب۔ تو ابھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب طیب اردگان کے خلاف ترکی کے اندر ہی سازش کی گئی تھی، اور رات کے وقت ان کے اوپر انہی کی فوج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ لیکن عوام جناب طیب اردگان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سازش ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنائی تھی۔ اب اگر ہم بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان میں کچھ تو ایسی خوبی ہوگی کہ لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے۔ 2014 میں طیب اردگان صاحب نے یہ ڈرامہ ارطغرل غازی ایک پری پلاننگ کے تحت، میں نے جیسے اپنی پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ فلم جنریشن وار کے تحت ارطغرل غازی ڈرامے کو پروڈیوس کرنے کا، ڈب کرنے کا، یا کہوں کہ اس کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام تر وسائل بروئے کار لائے۔ اس وقت اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس ڈرامے کی ڈبنگ ہو چکی ہے، اور 150 سے زائد ممالک میں اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس ڈرامے کو خاموش بم کہا، تو وہیں اسرائیل کے لیے یہ ڈرامہ ایک خطرہ ہے، کیونکہ اس کی مقبولیت اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے خلافت کے لیے جذبات پیدا ہو گئے اور خلافت قائم ہو گئی تو مسلمانوں کو حکومت مل جائے گی، اور یہ بات یہودیوں کے لیے اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اب جناب طیب اردگان کی اسٹریٹجی دیکھیے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ان ممالک کو بھی لے کر چل رہے ہیں کہ جو کہ مسلمان بھی ہیں، اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی یورپی لابی، جو یہودی اور عیسائی یورپی لابی ہے، ان سے مخالفت رکھتے ہیں۔ ایران ترکی کا بہت ہی قریبی دوست ہے، یہ ہمسایہ بھی ہے، اور ان سے بہت برادرانہ تعلقات ہیں۔ روس سے ترکی کے تعلقات بے انتہا خوشگوار ہیں، اور جس کی تشویش امریکہ اور یورپی ممالک میں بے انتہا زیادہ ہے، کیونکہ روس اور امریکہ، اس کے علاوہ چائنا وہ ملک ہے جو ایشیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترکی نے کیونکہ 1923 کا معاہدہ 2023 میں ختم ہوگا، تو ترکی نے چائنا سے بھی بہت اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تو ہے ہی، ترکی اور پاکستان برادرانہ ملک کہلاتے ہیں، اور ان کو وہ درجہ حاصل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ترکی پاکستان کا دوسرا گھر ہے اور پاکستان ترکی کا دوسرا گھر ہے۔ اور ابھی ترک وزیر اعظم نے، یہ ترک صدر صاحب نے ہمارے ہاں دورہ کیا، اور ان کا دورہ انتہائی خوشگوار رہا، اور 2023 کے بعد ہونے والے جو ترکی کے معاملات ہیں ان پر بہت سے معاہدوں پر بات چیت بھی کی گئی، اور بہت سارے کہنا چاہیے کہ کانٹریکٹس بھی سائن ہوئے۔ ترکی جو ہے وہ اس وقت ان تمام ممالک کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے کہ جو امریکہ اور یورپ میں کے اینٹی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ طیب اردگان صاحب نے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے طور پر سامنے لائے ہیں، ان کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ میں نے بھی جیسے کہا کہ ان کو مارنے
کی بھی سازش کی گئی، ان کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا، مگر بات یہی ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی اور اللہ کے نام کے خاطر جہاد کر رہے ہیں۔ وہ ترکوں کو اس مقام پر واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے دشمن یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی ڈرامہ بنانا اور اس کو پروموٹ کرنا اور دوبارہ مسلمانوں میں وہ تمام چیزیں ریوائیو کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 2023 کے بعد ترکی ایک نئے روپ میں سامنے آئے گا۔ اور اس بات کو جناب طیب اردگان صاحب بہت دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہ 2023 کے بعد دنیا کے نقشے پر ترکی ایک نئی قوت کے طور پر ابھرے گا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری پلاننگز بھی کی ہوئی ہیں۔ جو پلاننگز انہوں نے پرسنلی کی ہیں وہ تو میں نہیں جانتی، لیکن جو آفیشیلی جو ڈسکس کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلا تو ترکی جو ہے اپنے بحری راستے پر ٹیکس لگائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ راستہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ دو بر اعظموں کے بیچ کا بحری راستہ ہے، اور دنیا ایشیا سے یورپ کی تمام تر تجارت اس راستے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کو اور کلیئر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ترکی جب ٹیکس لگائے گا تو اگر ٹیکس کی مد میں ہی اس کو اتنی رقم آ جائے گی کہ اس کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو جہاز بھی وہاں سے گزرے گا اسے ترکی کرنسی کے حوالے سے ٹیکس دینا ہوگا۔ ترکی کے معیشت کو اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ترکی اس کے علاوہ ایک اور نہر بھی بنا رہا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ شارٹ ہوگی۔ اس نہر پر ترکی نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس نہر کے بننے کے بعد مزید فاصلہ کم ہو جائے گا۔ اب ایشیا سے یورپ جانا ہو یا ایشیا سے افریقہ جانا ہو، راستہ آپ کو یہی شارٹ پڑے گا، اور جب ترکی اس پر ٹیکس عائد کرے گا تو وہ اپنے مطابق ٹیکس عائد کرے گا۔ اب وہ کسی پابندی کے تحت نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے اس پر ٹیکس عائد کرے گا۔ دوسرا کام جو ترکی کرے گا وہ اپنی زمین پر ڈرلنگ سٹارٹ کرے گا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ 100 سال پہلے کی ڈرلنگ میں اور آج کل کے جدید دور کی ڈرلنگ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کے دور کی ڈرلنگ کھدائی ہوتی تھی، بالکل ایسا نہیں کہ معدنیات نہیں نکالی جاتی تھی، لیکن اب جدید سے جدید دور آ چکا ہے، مشینوں کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے معدنیات نکالی جائے گی۔ اب ترکی جو ہے اس کا اگر ہم میں کہوں اس کی جغرافی کی بات کروں یا اس کی زمین کی بات کروں تو ترکی میں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، مطلب ساری چیزوں کا ایک مکسچر ہے۔ اب ترکی کے اندر صحراؤں میں سے تیل بھی نکلے گا، جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے قیمتی پتھر، معدنیات وغیرہ بھی نکلیں گی، اور جو ہموار زمین ہے وہاں سے الگ معدنیات جیسے نیچرل گیس وغیرہ ہے، پیٹرول ہے، بہت ساری معدنیات کی قسمیں ہیں جو ترکی جو 100 سال سے جس ان ٹچ ہیں، اب انہیں جب ٹچ کیا جائے گا تو ان کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں بیسٹ ہوں گی۔ سو یہ ترکی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ یہ تو پابندی جو انہوں نے ترکی کو لیول نیچے لانے کے لیے لگائی تھی، ناؤ یہی پابندی اب ترکی کو انشاءاللہ اوپر لے کے جائے گی۔ اچھا، ترکی کی ایک اور جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے پاس سمندر اچھا خاصا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی اپنی سمندری حدود میں ٹیکس تو لگائے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمندری منرلز کے لیے ڈرلنگ بھی سٹارٹ کرے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ سمندر میں معدنیات کے ذخائر کا تناسب زیادہ ہوتا ہے بنسبت زمین کے، کیونکہ سمندر کی زمین کافی نیچے ہوتی ہے۔ سو وہی بات کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، اب اس میں سونا، چاندی، پیٹرول، گیس، ہیرا، پتھر، موتی، مقصد جتنی دھاتیں، جتنی چیزیں ہیں وہ ترکی کے لیے بھی کارآمد ہیں، اور ترکی اس کو بیچ کر زر مبادلہ بھی کمائے گا۔ اگین وہی چیز کہ پابندی بندے نے نیچے دکھانے کے لیے لگائی تھی، مگر اللہ نے وہی پابندی ان کے لیے پلٹا دی۔ اور
یہ پابندی جب ختم ہو رہی ہے تو اللہ کی طرف سے بے شک کرونا وبا ہے، لیکن ترکی کے لیے اگر ترکی کی حد تک بات کی جائے تو جو بڑے ممالک تھے، جو سپر پاورز تھے، وہ اس ٹائم کرونا کی وجہ سے ان کی معیشت جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ابھی ماہرین کے مطابق آنے والے 4 سے 5 سال لگیں گے اپنی اپنی معیشت ان سپر پاورز کو ڈیولپ کرنے میں۔ ترکی جو ہے اس کے پاس اس کے ایسٹس موجود ہیں، اور ترکی صرف انتظار کر رہا ہے معاہدہ ختم ہونے کا، اور ڈرلنگ کے لیے اور مزید کام کے لیے اس نے دیگر ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن کر لیے ہیں کہ 2023 کے بعد مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ ان کا شیڈیول ریڈی ہے۔ کرونا کی وجہ سے اسٹیبل ممالک جو ہیں وہ ڈی اسٹیبل ہو چکے ہیں، اور ترکی جو ہے وہ اب اپنی تیاری کے ساتھ رنگ میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب صرف اس وجہ سے ممکن ہے کیونکہ طیب اردگان صاحب نے پلاننگ ایسی کی کہ انہوں نے ایک طرف ارطغرل غازی ڈرامے کو ریوائو کروایا، سیکنڈ وہ خود ایک اکنامسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ معیشت کی کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے معیشت کے حساب سے جو منصوبے بنائے ہیں کہ معیشت کو سہارا ملے، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو، تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دشمنوں کی سازشوں کا بھی مقابلہ کیا۔ بظاہر تو ایران کی طرح ترکی پر پابندی لگی نہیں، لیکن جو صورتحال ترکی کے لیے پیدا کی گئی وہ ایران کی پابندیوں سے کم بھی نہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایران نے بھی مقابلہ کیا، اور اپنے کرونا سے بھی مقابلہ کرنے کے بعد وہ اپنی اسٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے۔ لیکن ترکی پر طیب اردگان صاحب کو میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اپنی مذہبی رواداری کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، اور اسلام کو رائج کرنے میں بھی وہ کوشاں ہیں۔ اسلامی نظام انہوں نے رائج آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی بھی ایک مثال جو چرچ کو وہ میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کیا گیا ہے، وہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ترکی اپنی پوزیشن پر آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے، اور ترکی اب آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائے گا۔ اگرچہ پوری دنیا نے اس بات، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس بات پر اعتراض کیا اور بہت واویلا مچایا ہے کہ آپ نے میوزیم کو مسجد میں تبدیل کیوں کیا۔ بہت زیادہ مذمتی بیانات آئے یورپی ممالک کی طرف سے، لیکن طیب اردگان صاحب نے اس کو ترکی کا داخلی معاملہ کہہ کر سب کو خاموش کرا دیا کہ اب ترکی پر ہماری گرفت مضبوط ہو رہی ہے، سو آپ لوگوں کا کوئی بیچ نہیں بنتا۔ اور اگر اسی طرح دیکھا جائے تو یورپی ممالک اس معاملے میں کافی خود غرض ہیں۔ اگر اول تو ان کا حق تھا ہی نہیں، اور کیونکہ اگر ترکی اب خود مختار ہونے جا رہا ہے، اور دوسرے کہ انہوں نے خود تو مسجد اقصیٰ یروشلم میں مسلمانوں پر نماز پر، بیت المقدس میں نماز پر پابندی ہے، مسلمان قبلہ اول کی طرف میں جا کر مسجد اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اپنے ایک میوزیم کو صرف مسجد میں کنورٹ کرنے پر پورا کا پورا یورپ اور عیسائی اور یہودی لابی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ لیکن بہرحال سلام ہے جناب طیب اردگان صاحب کو اور ترکی کی قوم کو کہ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کی متحد پاور کی وجہ سے ہی ترکی جو ہے وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ اپنے داخلی فیصلے اب ہم خود کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم آنے والے وقت میں آپ کے فیصلے بھی شاید ہمارے ہاتھوں ہوں۔ یورپی ممالک، امریکہ اور کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی اس چیز سے بہت پریشان ہیں کہ کرونا کی وبا نے ان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور ترکی جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ خلیجی ممالک بھی پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو بات پھر وہی آتی ہے کہ جس طرح
ارطغرل نے صفر سے شروع کر کے ایک معاشرہ، ایک راہ ہموار کی سلطنت کی. جناب طیب اردگان صاحب نے بھی وہی چیز ریوائو کی. ان کے اندر ارطغرل غازی کی وہ خصوصیات نظر آتی ہیں، ان کی حرکات و سکنات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی ریزیمبلنس ہے، کہیں نہ کہیں ان کی ذات میں وہ عناصر موجود ہیں جو ارطغرل غازی کی خاصیت تھے. یہ جدید دور کے ارطغرل غازی ہیں، وہ اس وقت کی بہادری، شمشیر زنی، گھڑ سواری، علوم، اس وقت کے علوم کا ماہر تھا اور یہ اس وقت کے علوم کے ماہر ہیں. انہوں نے مذہبی اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے جدید تعلیم بھی حاصل کی ہے اور اس تعلیم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ نظر آتے ہیں. طیب اردگان صاحب مجھے ارطغرل غازی کی پرچھائی معلوم ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں میں بھی اگر ارطغرل غازی کو سمجھ کے دیکھا جائے تو وہی فیصلے، وہی چیزیں دوبارہ ریوائیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ارطغرل غازی کا دوسرا مطلب بحیثیت مسلمان تو یہ کفر کے کلمات ہیں، لیکن ان کی عکس جو ہے، ان کا عکس طیب اردگان میں موجود ہے. بہت شکریہ.